لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شب 9 ذی‌الحج آ گئی 8 کا دن گزر گیا شب شہادت حضرت مسلم ابن عقیل بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج کی رات بہت اہم ترین رات ہے شب عرفہ بلکہ سعودی عرب تاریخ کے معاملے میں ہمیشہ ایک دن آگے رہتا ہے اور یہ ایک تاریخ ہے تو وہاں تو آج 9 ذی‌الحج ہے اور زوال کا وقت ہو چکا ہے حاجی اس وقت میدان عرفات میں ہے اور بس میں نے اپنی تقریر کے آغاز سے قبل کیونکہ دنیا بھر سے حجاج تو جا نہیں سکے لیکن جو سعودی عرب کے اندر ہیں لوکل حاجی اسی طریقے سے وہ کہ جو باہر کے لوگ ہیں لیکن وہاں جابز کے سلسلے میں اور بڑی شرائط سخت ہونے کے بعد بھی ان کے لیے پاسبل ہو سکا وہ حج کے لیے گئے تو مستقل رابطے میں ہوں تو بس یہ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں نے میدان عرفات کی نیت اور کچھ احکام وہاں بتائے یقیناً بہت قلق ہے بڑی تڑپ ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے ہمیں میدان عرفات نہیں مل رہا مزدلفہ نہیں مل رہا خانہ کعبہ کی زیارت نہیں مل رہی خدا کرے وہ حالات پھر سے پیدا ہو جائیں کہ ہم سب حج و زیارات کے لیے جا سکیں آمین۔ تو یہ مجلس جس وقت ہو رہی یعنی بہت اہم ترین وقت ہے یعنی اس وقت حاجی میدان عرفات شب عرفہ ہے یہاں پر آج کی رات کی دعا بھی ہے یا شاہدہ کل نجوا اس دعا کو بھی آج پڑھیں گے آپ انشاءاللہ اور کل اعمال بھی کریں گے کل جو اعمال کریں گے اعمال کے تعلق سے شروع میں گفتگو کر لوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں حضرت مسلم ابن عقیل کے تعلق سے گفتگو کروں گا اور جس آیت کی تلاوت کی ہے اس آیت کی تشریح کرتا چلوں گا یاد رہے کل کا دن بہت اہم ہے مس نہ ہونے پائے جو جہاں پر ہے جس جگہ ہے کل کے دن کی فضیلت کے لیے یاد رہے کہ آج کی رات جو جاگتا ہے اور اعمال کرتا ہے عبادت کرتا ہے اس کا بڑا ثواب اجر رکھا گیا بعض روایات میں 70 سال کی عبادت کا ثواب اور کل کے جو اعمال ہیں اس کے لیے 170 سال کی عبادت کا ثواب جو اعمال کیے جائیں گے قدر طولانی ہے لمبے ہیں لانگ ہیں لیکن عبادت روحانیت ایک کیفیت اور جو دعا پڑھی جائے گی اس دعا کا ترجمہ بھی پڑھیے بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ کل دعا پڑھنی ہے آج اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیا اگر آج آپ نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیا کل جب دعا پڑھی جا رہی ہوگی تو ٹرانسلیشن آپ کے ذہن میں ہوگا دعا کو محسوس کریں گے فیل کریں گے کئی مرتبہ جو ہماری نمازوں میں دعاؤں میں عبادات میں اعمال میں ہماری جو توجہ نہیں ہو پاتی اس توجہ کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ عربی زبان میں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فزیکلی موجود ہوتے ہیں لیکن مینٹلی آؤٹ ہوتے ہیں
लिहाजा उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम समझें, मतालिब को समझें, गौर करें। मारिफत की दुआएं है बहर कैफ। तो कल का रोजा जो है, अमाल जो किए जाएंगे 70 ईयर्स की इबादत का और अमाल का सवाब। मगर मैं हमेशा कहा करता हूं, मुस्तहब इबादतों के जो सवाब रखे गए कंडीशनल है, एसोसिएट है, वाजिब इबादत की जाएगी तब सवाब है, वरना फिर सवाब से महरूमी है, खुदा न खास्ता। कल के अमाल में गुस्ल भी है। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि जितनी अहम रातें या जितने अहम दिन हैं, उन दिन में और रात में जब इबादत की बात होती है तो उसमें गुस्ल जरूर रखा गया है। कल का रोजा, आज का रोजा भी बहुत अहम है। हाँ, बकरीद का रोजा आराम है, आज का रोजा बहुत अहम है, जो 8 तारीख यौम तरविया, और कल 9 जिलहज का रोजा अहम तरीन रोजों में से। सवाब कितना है? 60 ईयर्स के रोजों के बराबर का सवाब है एक रोजे का जो कल रखा जाएगा। 2 रकत नमाज भी है कल। सारे अमाल तो हम खेमों में करते हैं, लेकिन मैं कहा करता हूं कि अगर पॉसिबल है 2 रकत नमाज जाइए खेमे के बाहर। बहुत सिंपल है। मेथड मॉर्निंग की प्रेयर की तरह से है, फज्र की नमाज की तरह से, और मेथड वही है जो हाजी जब इहराम के लिए जाता है मीकात पर तो मुस्तहब नमाज पढ़ता है, 2 रकत पढ़े या 3 सेट्स ऑफ दी 2 पढ़े, यानी 6 रकत पढ़े, 2 रकत नमाज पढ़ता है, उसी तरह की है। 2 रकत नमाज पढ़ता हूं रोज़े अरफा कुर्बतन इलल्लाह तआला। पहली रकत सूरह अल-हम्द, उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी रकत सूरह अल-हम्द, उसके बाद कुल या अय्युहल काफिरून। देखिए, जनरली हम जब नमाज पढ़ते हैं, याद रखना बहुत आसान, जनरली जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सेकंड रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं। कभी भूलेंगे नहीं आप, याद रहेगा आपको कि 2 रकत नमाज हो गई। इफ पॉसिबल अनदर 4 रकत नमाज, 2-2 करके 4 रकत है। नियत होगी रोज़े अरफा पढ़ता हूं कुर्बतन इलल्लाह तआला। अल-हम्द के बाद 50 टाइम्स कुल हुवल्लाहु अहद है हर रकत के अंदर। खैर, ये नमाज हो गई। इस नमाज के बाद जो तस्बीहात हैं और जो ज़ियारतें हैं, दुआएं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आपने पढ़ी है मैदान अरफात में, अहम तरीन दुआ है, मारिफत का खजाना है। दौरान तकरीर, दौरान मजलिस हो सकता है कि उसका 1-2 फिक्रा नकल भी करो, बहर कैफ वो दुआ है। उसके अलावा तस्बीहात है, सदका बहुत अहम है, और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अच्छा, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बताता चलूं कि जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कल के दिन करता है, उसको 1000 हज मकबूल और 1000 उम्र मकबूला का सवाब मिलता है। हज कर रहे हैं, पता नहीं कबूल होगा नहीं होगा, एक्सेप्टेड और नॉट। उम्रा कर रहे हैं, पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया नहीं किया, लेकिन यहां एक गारंटी एश्योरेंस दी जा रही है कि अगर किसी ने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़े अरफा पढ़ दी तो उसको 1000 हज और 1000 उम्रे का जो कबूल हो गया है उसका अज्र मिल रहा है। प्लस एक बात और, जिसके ऊपर हज वाजिब है, गो फॉर द हज, हज करें आप। लेकिन अगर जो हज वाजिब कर चुका है तो उसके लिए क्या बेहतरीन ऑप्शन है, कहां रहे। अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए, बेस्ट जगह कहां है उसके लिए। अगर हज वाजिब कर चुका है तो उसके लिए बेहतरीन जगह है कि मैदान अरफात के बजाय सरजमीन करबला पे जाए, फदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम की जमीन पर जाए। ज़िब अज़ीम हुसैन है। और हाँ, रोजे का इतना सवाब बताएगा 60 ईयर्स। लेकिन उसके बाद अगर रोजा रखने के सबब कमजोरी महसूस हो रही है, अमाल नहीं कर सकता है, कंसंट्रेट नहीं कर सकता है, फिर ठीक ये है रोजा ना रखे मगर अमाल मिस न करे। अच्छा, बात तो वहीं से समझ में आ गई थी कि रोजे पर 60 ईयर्स रखा गया, अमाल पर 170 ईयर्स की इबादत का सवाब, क्योंकि मारिफत में इजाफा होता है। बहरकैफ इंशाअल्लाह कल 1 बजे, क्योंकि लॉकडाउन है, इंशाअल्लाह
لائیو ہوگا, آپ ہمیں کنیکٹ کر لیں گے انشاءاللہ, ہم ساتھ اعمال کریں گے, اللہ قبول کرے انشاءاللہ. جو جو جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آج کی شب کے صدقے میں, دعا کی شب ہے, اعمال کی شب ہے, مناجات کی شب ہے, ان کی دعا کو قبول کرے, ان کے اعمال کو قبول کرے, ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائیں, ان کے مریضوں کو شفا دیں. میرے چھوٹے بھائی کی اہلیہ بھی بیمار ہیں, انہیں بھی خدا شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے, صحت و طول عمر عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھیے, میں مجلس کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں کیونکہ آج کی شب حضرت مسلم ابن عقیل سے منسوب ہے. بلند ترین صلوات. اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عرض کر رہا تھا میں نے سورہ صافات کی آیت پڑھی ہے, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اچھا, آیت کا نمبر 107 ہے. آج کا یوم الترویہ ہے. یہ جو ترویہ کیوں کہتے ہیں؟ 8 تاریخ کو غور و فکر کرنے کا دن, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 مسلسل راتوں میں خواب دیکھ رہے ہیں, بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام جوان نہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ جب بیٹے کی خوشخبری اسماعیل کی دی گئی نا, تو ابراہیم کو بھی حیرت ہو رہی ہے, ابراہیم کی زوجہ حضرت ہاجرہ کو بھی حیرت ہو رہی ہے. پھر بحکم خدا انہوں نے مکے میں چھوڑا اور اس کے بعد واپس آئے اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا اور خانہ کعبہ مکمل کرنے کے بعد دعا بھی کی. اب انہی ابراہیم کو 3 رات خواب دکھایا جاتا اور خواب میں کہا جا رہا قربان کرنے کے لیے. آسان بات نہیں ہے. نہیں, آیت نمبر 107 کی میں نے تلاوت کی, مسلم ابن عقیل, کیونکہ حسین کی قربانی کا آغاز اصل میں 9 ذی الحج کے ساتھ ہو جاتا ہے, حضرت مسلم کی شہادت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کربلا جو ہے نا, مینا سے لے کے کربلا تک ایک مقتل ہے. 9 ذی الحج کو جو شہادت کا سلسلہ شروع ہوا, یعنی یوں سمجھنے کہ پہلا شہید جو کربلا کے سلسلے کا ہے نا, وہ حضرت مسلم ابن عقیل ہے. کیونکہ حسین نے رمضان میں ان کو مدینے سے جب حسین چلے 28 رجب کو, تو یاد رہے کہ 28 رجب کو جب حسین چلے تو حسین کے ساتھ مدینے سے جو خاندان تھا اس میں حضرت مسلم ابن عقیل بھی آئے. 7 ہے, ہجری 60 ہے. پھر 3 شعبان, اب روایات 4 شعبان کہتی, 60 ہجری ہے. امام 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد مکے پہنچ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا 10 رمضان. اچھا, تاریخیں آپ کے لیے یاد رکھنا بہت آسان ہوگا. 28 رجب جانتے ہیں, 3 اور 4 شعبان امام حسین کے علاوہ حضرت عباس کے حوالے سے جانتے ہیں. 10 رمضان بھی اہل بیت کا چاہنے والا بھول نہیں سکتا. میں پوری ایک ہسٹری بتانے جا رہا ہوں. ابراہیم کے خواب سے بات آگے بڑھ گئی ہے, بیان کرتا چلوں کیونکہ گفتگو تو مسلم پر ہی کرنی ہے. 10 رمضان کو پہلا خط امام حسین علیہ السلام کے پاس مکے میں آتا ہے کوفیوں کی طرف سے. 10 رمضان نہیں بھولیں گے آپ, روزے وفات حضرت خدیجہ ہے. 12 رمضان کو 60 ہجری کو 150 خط آتے ہیں, 150 لیٹرز آتے ہیں, کوفیوں کی طرف سے آتے ہیں. اور خط لانے والا جو ہے, جو قاصد ہے, جو لیٹر لے کر آ رہا ہے, اس کا نام ہے قیس ابن مصہر. علماء سے سنا ہوگا, تو دیکھ رہے ہیں ہسٹری چل رہی. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے 14 رمضان کو امام علیہ السلام کے پاس اور کچھ خطوط آتے ہیں اہالیان کوفہ کی طرف سے, ہانی ابن عروہ, ہانی ابن سبی و سعید بن عبداللہ حنفی کی طرف سے. پھر اس کے بعد 15 رمضان کو, پھر آپ نہیں بھول سکتے یہ 15 رمضان روزے ولادت امام حسن علیہ السلام ہے. اب حضرت مسلم جو اب تک مکے میں امام حسین کے ساتھ تھے, لیٹرز پہ لیٹرز آئے, امام علیہ السلام نے مسلم کو بھیج دیا. مسلم مکے سے نکل گئے. 5 شوال کو مسلم کوفے میں پہنچتے ہیں, اور مسلم یہاں پر پہنچنے کے بعد
11 تاریخ کو جو ہے ذیقات کی امام حسین علیہ السلام کو کوفے کے حالات کی خبر دینے والا ایک خط بھیجتے ہیں، اور یہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد مسلم ابن عقیل مختار کے مہمان ہوتے ہیں، اور یہ آخری تاریخیں جو یہ شہادت کی تاریخ ہے وہ اہم ترین مرحلے آ جاتے ہیں۔ اور امام حسین، میں نے کہا نا کہ 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلتے، یوم الترویہ، جس دن ابراہیم غور کر رہے ہیں 3 دن خواب دیکھنے کے بعد کہ کیا کریں کیا کریں کیا کریں، پھر آخر کو سمجھ میں آ جاتا ہے 9 تاریخ جو ذی الحجہ کی آ جاتی ہے، عرفت ربی، اے میرے رب اب میں سمجھ گیا، تیرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنا نور نظر لخت دل تیری راہ میں قربان کر دوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، 8 ذی الحجہ کو حضرت مسلم، جو آج کا دن ہے نا، اس دن مسلم نے قیام کیا ہے، کیونکہ ہوتا یہ کہ جو اس سے پہلے کی شب آتی ہے تو پھر اس کے بعد مسلم ابن عقیل جو ہیں تنہا رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر مسلم ابن عقیل کا قیام ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم کی شہادت ہوتی ہے۔ خیر، یہ بات میں نے مسلم کی شہادت کے تعلق سے بیان کر دی ہے، لیکن اب آئیں، میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، آیت کا نمبر 102، سورہ صافات، باپ بیٹے کے پاس آیا، کیونکہ حکم ہو رہا ہے بیٹے کو قربان کرنے کا۔ اب جب بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہو رہا ہے تو ابراہیم بیٹے کو لے جا کے قربان کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم کی شخصیت بھی مستقل ہے، بیٹے کی شخصیت بھی مستقل ہے، اور یہ قربانی 2 لوگوں کا کام ہے، ایک قربان ہونے والا ہے، ایک قربان کرنے والا ہے، لہٰذا دونوں کے علم میں رہنا چاہیے۔ یہ یاد رہے، شہادت اور ہلاکت میں فرق یہی ہوتا ہے، شہادت وہ ہوتی ہے جو بحکم خدا ہوتی ہے، اطاعت خدا ہوتی ہے، انسان جانتا ہے کہ اس امر پر اسے عمل کرنا ہے، اور بے خبری میں ہو تو ہلاکت ہوتی ہے۔ علم، معرفت اور آگہی کی بنیاد پر اطاعت کا راستہ ہو تو پھر اس کے بعد اگر موت آ جائے تو شہادت کہلاتی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے جو گفتگو کی، سورہ صافات کہتا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، جب بیٹا اس لائق ہو گیا نا کہ باپ کے ساتھ دوڑ سکے، چل سکے، کام کاج میں مدد کر سکے، سعی کر سکے، قال یا بنی انی اری فی المنام، تب باپ نے بیٹے سے کہہ دیا، اے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، خواب میں یہی دیکھ رہے ہیں، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بات خواب بیان ہو گیا۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے فنظر۔ فنظر کا مطلب جانتے ہیں؟ بس بیٹا تم کیا سوچتے ہو ذرا غور کرو۔ ہم کہتے ہیں نا، نظر کا مطلب ہے دیکھنا، دیکھنے کے عمل کو کہتے ہیں نظر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی نظر سے نظریہ بنتا ہے، یعنی غور و فکر کے ساتھ دیکھنا، عقل و شعور کے ساتھ دیکھنا، سمجھ کے ساتھ اور فہم و فراست کے ساتھ دیکھنا، اس میں انسان کی معرفت اور عقل انوالو کا فنظر۔ جو خواب دیکھا گیا وہ ارا ہے، رویت ہے، اور جو بیٹے کو حکم دیا جا رہا فنظر، تم غور کرو، بات واضح ہو گئی۔ اور جب غور کرو تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں ماذا ترا، پھر اس کے بعد تم کس نتیجے پر پہنچتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل، بیٹے نے کہا بابا جان آپ وہ کام کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ما تؤمر، جس کا آپ کو امر کر دیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بیٹا باپ کے ساتھ اس کام کے لیے تیار ہو گیا، نئی بات نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی بیٹا ساتھ ہے، یہاں پہ بھی ساتھ ہے، لیکن وہاں تعمیر کرنا ہے یا جان دینا ہے؟ ہاں عزیزو، وہاں خانہ کعبہ بنانا ہے
یا खाने काबा के मकासिद को बचाना है। अब उसके बाद लेके चले फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, यहां तक कि अब उसके बाद ये दोनों ने इस बात को तस्लीम कर लिया और उसके बाद बेटे को कुर्बानगाह में लिटा दिया। अब उसके बाद लिटा दिया और उसके बाद एक मर्तबा जो है ना छुरी रख दी गई। अब जो छुरी रख दी गई, अरे मुझे बयान तो मुस्लिम इब्न अकील का करना सिर्फ एक तारुफ दे रहा था। बेटे ने कहा कि आंखों पे पट्टी बांध दीजिए, मेरे हाथों में रस्सी बांध दीजिए। अब जो छुरी रखी ना तो आवाज आई, आय नंबर 104, वनादैना अय्या इब्राहिम। अब हमने उनको आवाज दी, इब्राहिम को हमने पुकारा। कुरान कह रहा है कद सद्दक़्ता रोया, इब्राहिम तुमने ख्वाब को ताबीर दे दी, सच्चा साबित कर दिया। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इब्राहिम हम इसी तरह से एहसान करने वालों को बदला देते। खैर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आगे कुरान कह रहा इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, और अल्लाह कह रहा है इब्राहिम से कि ये जो है बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है। और उसके बाद एक मर्तबा जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आगे क्या कहा जा रहा, वो फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। एक मर्तबा सलवात पढ़िएगा बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम, कि तुम ने कुर्बानी कर दी, हमने कबूल कर ली, लेकिन इस कुर्बानी को ज़िब्ह अज़ीम से बदल दिया। अब मेरा लिंक यहां पर पहुंच गया, अब मैं वापस आ गया अपनी मंजिल की तरफ। तो 8 और 9 कितना बड़ा राबिता है इब्राहिम और हुसैन की कुर्बानी में। इब्राहिम 8 को गौर करके करते हैं, 9 को समझते हैं, 10 को बेटे को कुर्बान करते हैं। इससे पहले 3 दिन तक ख्वाब देखते हैं। यहां हुसैन 8 को यहां मक्के से निकलते हैं, मिना से निकलते हैं और वहां 8 को मुस्लिम इब्न अकील क़याम करते हैं। 9 को जब इब्राहिम को मारिफत हासिल होती है, समझ में आता है कि बेटे को कुर्बान करना है, उस मौके के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को लेके गए 10 को, लेकिन 9 को ही कुर्बानी हो जाती है हजरत मुस्लिम इब्न अकील की। तो मैंने कहा ना कि कितना गहरा राबिता है मिना और करबला का, कितना गहरा राबिता है हुसैन और इस्माइल की कुर्बानी का, कितना गहरा राबिता है मुस्लिम इब्न अकील और हुसैन की शहादत का। करबला के सफर शहादत का पहला शहीद मुस्लिम इब्न अकील है। मुस्लिम इब्न अकील बड़ी फजीलतें उनके लिए, बड़ा मकाम है। तारीख में पहला वो शख्स है कि जिसे नियाबत इमाम का दर्जा हासिल हुआ है, यानी इमाम का नायब होना, सक्सेसर, रिप्रेजेंटेटिव, अपना नायब बनाकर जो पहली मर्तबा तारीख में नायब इमाम भेजा गया। वरना मौलाए कायनात का जमाना है, अलग अलग शहरों में गवर्नर हैं। मोहम्मद इब्न अबी बकर को गवर्नर बनाया, सहल बिन हुनैफ को गवर्नर बनाया, मालिक अश्तर को गवर्नर बनाया, ये गवर्नर है। लेकिन पहली मर्तबा जिसे नायब बनाया गया और अपनी जगह, क्योंकि डिमांड भी देखिएगा, कूफे वाले किसी और को नहीं बुला रहे हैं, कूफे वाले हुसैन को दावत दे रहे हैं। मैंने तारीखें बताई कि कब कब लेटर्स आए। अब हुसैन ने अपनी जगह मुस्लिम को भेजा। नहीं, बात और आसान कर दूं, यानी हुसैन नफ्से, यानी मुस्लिम नफ्से हुसैन बनकर गए। अजय नफ्स का मसला किसी की समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो अहले बैत का चाहने वाला है ना, जो अली का मानने वाला, उसकी समझ में आ जाता है। किसी और की समझ में नफ्स नहीं आएगा। या तो हम शब हिजरत के बिस्तर से समझते हैं या मुबाहले के मैदान से समझते हैं। शब हिजरत के बिस्तर से इस तरह से समझते हैं कि खुदावंद ताला ने अली इब्न अबी तालिब को अपना नफ्स का वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। इंसानों में से कुछ लोग हैं जो अपने नफ्स को बेच देते हैं और अल्लाह उनके नफ्स को खरीद लेता है अपनी मर्जी के बगैर, अपनी मर्जी के बदल। तो अल्लाह की मर्जी देता है, अली का नफ्स, अल्लाह की मर्जी, उसकी कीमत।
پھر اس کے بعد میدان مباہلہ میں مباہلے کی تاریخ آئے گی، تفصیل سے پڑھیں گے. وہ انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. نبی اپنے نفس کے طور پہ علی کو لکھے گئے. کوفے والے حسین کو بلا رہے تھے، حسین نے جسے اپنا نفس قرار دیا ہے وہ مسلم ابن عقیل ہے. سلام ہو عقیل پر بھی اور سلام ہو ام البنین پر بھی. بات شاید نہیں پہنچا پایا بھائی، اس لیے کہ عقیل ابن ابی طالب وہ ہیں جو مولا کائنات کے بھائی ہیں، 20 سال بڑے ہیں آپ سے. تاریخ شاہد ہے کہ جس علی سے پوری دنیا مشورہ لیتی ہے، اس علی نے اگر کبھی کسی سے مشورہ لیا ہے تو وہ ذات ہے مسلم کے بابا عقیل کی. ہاں کچھ دشمنان دین نے عقیل کی شخصیت کو بھی بڑا مجروح کیا ہے. عدالت مولا کائنات کو ثابت کرنے کے لیے ایک واقعہ ڈھونڈ لیا گیا. ارے ہزارہ واقعات موجود ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ علی کی عدالت کو ثابت کرنے کے لیے علی کے گھر اور علی کے خاندان میں سے کسی فرد کی توہین کی جائے، اسی کے بعد علی کی عدالت ثابت کی جائے؟ کیا آپ جانتے ہیں عقیل کون ہے؟ عقیل وہ ہیں کہ جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کے بابا جو ہیں، کہتے ہیں عقیل میں تم سے 2 وجہ سے محبت کرتا ہوں، 2 ریزنز ہیں. ایک وجہ یہ کہ قرابت کی وجہ سے، کیونکہ تم میرے کزن ہو، میرے چچا کے بیٹے ہو. اور دوسری وجہ اس لیے میں تم سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میرے چچا اپنی اولاد میں تم سے بہت محبت کرتے ہیں. تو آپ نے اندازہ لگایا حبیب خدا کے چچا کا جو محبوب بیٹا ہے اسے عقیل کہتے ہیں. مولا کائنات کا تو ایک الگ مقام ہے، امام معصوم ہے، بقیہ اولاد میں عقیل کو بہت عزیز رکھتے ہیں. کا 2 وجہ ہے. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، حضرت عقیل کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک خاص لطف، فضل و کرم رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ عقیل کو رسول نے خبر دے دی تھی کہ بھائی عقیل تمہارا بیٹا مسلم میرے فرزند حسین پر قربان ہوگا. واضح ہے بات. یہ مرحلہ ہو گیا رسول سے عقیل کی نسبت. دیگر جنگوں میں بھی رسول کے ساتھ شریک ہوئے. پھر علی کے دور میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ علی ابن ابی طالب نے عقیل سے مشورہ لیا جب حضرت ام البنین سے شادی کی ہے کہ میرے بھائی بتاؤ ایسا کوئی خاندان جو قبیلہ بہادر بھی ہو، صابر بھی ہو، وفادار بھی ہو. مجھے حسین کے لیے کربلا میں عباس چاہیے. تو عقیل کے مشورے پر حضرت ام البنین سے مولا کائنات کا عقد ہوا. مولا کائنات کے جو بیٹے حضرت ام البنین سے 4 ہیں، ان میں حضرت ابو الفضل عباس سب سے بڑے ہیں. ان کی بیٹی رقیہ کی شادی جو ہے حضرت عقیل کے بیٹے مسلم کے ساتھ ہوتی ہے. تو دیکھا آپ نے ایک رابطہ ہے. اچھا عباس اور مسلم ابن عقیل میں بڑی نسبتیں ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کی بہن ان کے عقد میں ہیں. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جنگ صفین میں جس طرح سے مولا عباس نے جنگ کی اسی طرح سے حضرت مسلم ابن عقیل نے بھی کی ہے. اور خاص بات یہ ہے مسلم ابن عقیل کی کہ زیارت کے جو فقرے حضرت عباس کے لیے استعمال ہوئے
ان میں سے کچھ کامن جملے ہیں جو حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے بھی استعمال ہوئے. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ پر اے پائس، اے رائٹیس سرونٹ آف اللہ، اے خدا کے صالح بندے، آپ پر ہمارا سلام ہو. حضرت عباس کی بھی زیارت میں ہے، حضرت مسلم ابن عقیل کی زیارت میں بھی ہے. المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین، کہ جو اللہ کا بھی اطاعت گزار ہے، رسول کا بھی اطاعت گزار ہے، امیر المومنین کا بھی، امام حسن اور امام حسین. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کبھی غور کیا آپ نے؟ یعنی کسی بھی زمانے میں مسلم ابن عقیل کسی امام سے کسی لمحے کے لیے الگ نہیں ہے، اطاعت کی منزل میں. حسن کے بھی اطاعت گزار ہیں، حسین کے بھی اطاعت گزار ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. اچھا، بات حضرت عقیل کی کر رہا تھا تو ایک بات اور بھی سنتے چلے آپ. حضرت عقیل علیہ السلام کا مولا سے بڑا قرب ہے، یہ بات تو ثابت ہو گئی. ایک بات اور سنیں کہ جب مولا کو حکومت ملی اور آپ کوفے میں تھے نا، تو حضرت عقیل آپ کے قائم مقام تھے، مدینے میں گورنر تھے. اور امام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے جو بیان فرمائی، ان میں سے یہ کہ امام حج کے کاروان کی قیادت کرے، اور اگر حج معطل ہو جائے، حج رک جائے، اسٹاپ کر دیا جائے، تو پھر اس کے بعد امام حج کے سلسلے کو جاری کرے. تو امیر الحج جو ہے نا بھئی، فلاں ملک سے فلاں جگہ سے فلاں صاحب امیر حج جاتے ہیں، اما کوئی امیر حج نہیں ہے. امیر حج امیر المومنین ہے یا اولاد امیر المومنین ہے. دعا کریں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو اور اس امیر الحج کی قیادت میں ہم حج کریں. لیکن اس غیبت کبریٰ میں بھی کوئی ایسا حج نہیں ہے جس میں میرا مولا نہ آتے ہو، اور اس غیبت کبریٰ میں ایسا کوئی موقع نہیں ہے جہاں ایک بڑی تعداد حج کے دوران امام کی زیارت نہ کرتی ہو. جو حج کے لیے گئے امام کو تلاش کریں عرفات کے میدان میں، جو حج کے لیے گئے مزدلفہ میں امام کو تلاش کریں، مشعر الحرام میں امام کو تلاش کریں، طواف کے دوران تلاش کریں، سعی کے دوران تلاش کریں، مینا میں تلاش کریں، میرے مولا آتے ہیں. تو حضرت عقیل کو امیر حج قرار دیا تھا، اور اسی عقیل کی یادگار ہے مسلم. اور مسلم کے لیے روایتوں کے جملے ہیں کہ کانا اشبہ عبد المطلب بن نبی، یعنی عبد المطلب کی اولاد میں جو شبیہ ترین رسالت میں آپ کے تھے، یعنی رسول کی بالکل شبیہ تھے، وہ مسلم ابن عقیل تھے. اور مسلم ابن عقیل اپنی قربانی تو دی انہوں نے. 2 بیٹے تو آپ نے کوفے میں قربان کیے، اور آپ کے 2 بیٹے کربلا میں بھی قربان ہوئے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ عقیل کا بیٹا اپنے ساتھ 2 بیٹے لے گیا، ام البنین کی بیٹی بھی اپنے ساتھ 2 بیٹے لے کے گئی. اور اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ عالم یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام زیارت نائیہ میں جہاں امام حسین کو سلام کرتے ہیں، وہیں اولاد عقیل کو بھی سلام کرتے ہیں. اور مولا نے جب مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا بڑی تیزی سے، اس خط کا حوالہ دے کر، اس کے بعد میں مصائب پڑھا رہا. تو امام لکھتے ہیں کہ وقد بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی،
وَأَمَرْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيَّ بِحَالِكُمْ وَأَمْرِكُمْ وَرَأيِكُمْ فَإِنَّ كَتَبَ إِلَيَّ. اے لوگوں، میں نے تمہارے کہنے پر، تمہارے اصرار پر اپنے بھائی کو تمہارے پاس بھیجا ہے. بعثتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حسین کی طرف سے. وابن عمی، بعثت جانتے ہیں نا آپ، وابن عمی اپنے چچا کے بیٹے کو بھیجا ہے. والثقتی، اور اس پر بھیجا ہے جس پر مجھے بڑا اعتبار ہے، بھروسہ ہے. اچھا، کن لوگوں میں سے بھروسے کے لائق ہے؟ من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں جس پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ہے، اس سے میں نے اپنا نمائندہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے. اور میں نے حکم دیا ہے ان یکتب الیہ، اور میں نے حکم دیا ہے کہ میرے پاس وہاں کے حالات لکھیں اور تمہاری برائے لکھیں، ان تمام باتوں سے باخبر کریں. اور اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں. بعض روایات کے مطابق 12,000، بعض کے مطابق 18,000 لوگوں نے بیعت کی. پہلا گھر جس گھر میں مسلم مہمان ہوئے ہیں وہ مختار کا گھر ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہا نا کہ ذیقات سے لے کے ذی الحج تک کے جو حالات ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں. مسلم ابن عقیل کے لیے بیعت کرنے والے، محبت کرنے والوں کی تعداد، اس لیے کیونکہ کوفہ مسلم کے لیے نیا نہیں ہے. اچھا، ایک بات اور بھی بتانا چلو، عقیل کی جو لوگ کردار کشی کرتے ہیں ان کے لیے، اگر عقیل نے علی سے وفا نہ کی ہوتی تو مسلم نہ بھیجے جاتے. عقیل علی کے وفادار ہیں، بے وفاؤں میں سے نہیں ہے. عقیل کی وفاداری کا انعام تھا کہ کربلا کا آغاز مسلم کی شہادت سے ہو. بشیر ابن نعمان گورنر تھا، چینج کر دیا گیا، اور اس کے بعد ابن زیاد بھیجا گیا ہے. اب حالات تبدیل ہو گئے. اب اس کے بعد 8 ذی الحج کو حضرت مسلم ابن عقیل کا قیام ہے. ہاں عزیزو، جیسا کہ آپ نے مجلسوں میں اکثر سنا کہ مسجد چھلک رہی ہے، نمازیوں کی بڑی تعداد ہے، لوگ مسلم ابن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ہاں 2 دن اسی طرح سے گزرے، لیکن آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ ایک رات آتی کہ مسلم اکیلے ہیں. ارے کوفے والوں نے بے وفائی کی، ارے دشمن کے خوف سے لوگ گھروں سے نہ نکلے، مسلم اکیلے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے مسلم اکیلے نماز ضرور پڑھ رہے ہو، لیکن مسلم کیا بھوکے بھی ہو، کیا پیاسے بھی ہو؟ مسلم کیا کوئی تم پر نماز کے دوران تیر بھی برسا رہا ہے؟ تنہا تو ہو، لیکن ہائے، ارے 10 محرم کو آپ کا بھائی اور آپ کا آقا، آپ کا امام حسین کیسا تنہا ہوگا کہ جب عصر کا وقت ہوگا، ارے ظالم ہے کہ تیر و تلوار اور نیزے کی بارش کریں گے. بجزاکم اللہ خیر الجزا. رات ڈھلنے لگی، کوفے کا تاریخ شہر ہے، لوگوں کے دل بھی تاریخ، پراشوب وقت ہے. مسلم جائیں تو کہاں جائیں؟ ارے چاہنے والا مختار قید میں ہے. ارے ہانی آگے بڑھے تھے تو ہانی بھی قید کر لیے گئے، ہانی کو بھی قتل کر دیا گیا. ہائے مسلم اکیلے. رات کا وقت ہے، یہاں تک کہ مسلم اندھیرے میں چل رہے ہیں، ایک گھر کے باہر بیٹھ گئے. اب گھر کے باہر بیٹھے ہیں، ارے گھر کس کا تھا؟ ایک مومنہ کا گھر تھا. تاریخ اس کا نام تو وہ بتاتی ہے. اس نے دروازہ کھولا، دیکھا دروازے پہ کوئی بیٹھا ہے. پوچھتی ہے، بھائی اے بھائی اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ حالات بہت خراب ہیں. اے بھائی اپنے گھر چلے جاؤ، ارے حالات اچھے نہیں ہیں، ارے دشمن ہے، پرا شوب زمانہ ہے.
کہتے ہیں بہن جس کا کوئی گھر نہ وہ کہاں جائے؟ ارے یہ سننا تھا تو کہ بھائی مسافر معلوم ہوتے ہو، کہاں میں مسافر ہوں؟ کہے بھائی یہ بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک مرتبہ آقا مسلم نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مومنہ ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی، تعظیم کے لیے سر جھکا دیا، ارے مدینہ تو رسول، وہی مدینہ جو میرے آقا رسول اللہ کا مدینہ، کہاں وہی مدینہ؟ ایک مرتبہ مسلم نے جیسے ہی کہا وہی مدینہ، تو کہتی ہے مدینے میں کس محلے کے رہنے والے ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم کا۔ ارے سر اور تعظیم میں جھکا دیا، کہا وہی محلے بنی ہاشم جہاں میرا رسول رہتا تھا۔ محلے بنی ہاشم میں کسی کو جانتے ہو؟ وہاں میرا آقا مولا حسین رہتا ہے، میری بی بی زینب رہتی ہے۔ کہا ہاں میں حسین کا فرستادہ مسلم ابن عقیل ہوں، یہ کہنا تھا۔ ارے مومنہ نے دروازہ کھولا، کہے آقا ارے مجھے معاف کر دے، یہ آپ ہی کا گھر ہے، کنیز کا گھر ہے۔ اے مولا آپ دروازے پہ بیٹھے رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مومنہ گھر میں لائی، حضرت مسلم ابن عقیل کی خاطر کی، کھانا لگایا، مسلم اپنے کمرے میں آرام کرنے لگے، آپ کے لیے بستر لگ گیا۔ ادھر جاسوس نے خبر کر دی، محمد ابن اشعث لشکر لے کے آ گیا۔ مسلم ایک مرتبہ تیار ہوئے، نکلنے لگے، مومنہ نے ہاتھ جوڑا، اے مولا آپ اکیلے ہیں؟ ارے دشمن کی بڑی تعداد ہے۔ کہا اے مومنہ میں نہیں چاہوں گا تیرے گھر کی توہین ہو، ارے کہ تیرے گھر کے اوپر ظالم حملہ کرے۔ میں کہوں گا مولا ارے 10 محرم ہے، شام غریبہ ہے، حسین مارے گئے، ارے زینب کی چادر چھین لی گئی، رقیہ کی چادر چھین لی گئی، خیموں میں آگ لگی ہے، آپ کو مومنہ کے گھر کا اتنا خیال ہے؟ مولا اتنا خیال ہے؟ مسلم باہر نکلے، جنگ کی، اللہ اکبر، جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ دشمن کا لشکر ناکام ہو رہا ہے۔ محمد ابن اشعث نے کہا مزید کمک بھیجی جائے، مزید رسد بھیجی جائے۔ ابن زیاد نے کہا ایک اکیلا مسلم، اتنا بڑا لشکر جرار کافی نہیں، کہ جانتے نہیں علی کا بھتیجا ہے، عباس کا بہنوئی ہے، حسین کا بھائی ہے، بڑا بہادر ہے، جعفر طیار کا بھتیجا ہے۔ اللہ اکبر، مزید لشکر آیا، لیکن مسلم ہے کہ بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے، بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے۔ حسین وہاں انتظار کر رہے، ہائے میرا مسلم کس عالم میں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ عزیزو وہ وقت بھی آ گیا، ظالموں نے کہا مسلم کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ خندق کھودی، ارے پلان کے تحت وہ پیچھے ہٹے، مسلم آگے بڑھے، ارے گھوڑے سمیت مسلم خندق میں گر گئے۔ اب جو گرے تو ظالموں نے حملہ کیا، مسلم زخمی ہو گئے۔ ایک مرتبہ مسلم کو قید کیا، کر کے لے کر آئے، کہا اے عمر سعد، اے ابن زیاد، ارے میری کچھ وصیتیں وصیت عمر سعد کے توسط سے کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ خائن تھا، کیونکہ صحابی کا بیٹا سمجھ کے وصیت کی تھی، لیکن یہ وہ خائن تھا جس نے پوری نہ کی۔ اللہ اکبر۔ کہا اے عمر سعد خبر کر دینا آقا کو، کوفے والوں نے وفا نہیں کی، دغا کی ہے، آقا سے کہنا کہ نہ آئے، اور اس کے بعد میری تلوار اور میرے اسلحے کو بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ارے مسلم کی وصیت پر عمل تو نہ ہوا، ظالم نے ایک مرتبہ مسلم کا سر قلم کیا، سر قلم کرنے کے بعد دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ جو کوفے زیارت کے لیے گئے، مولا علی کا گھر بھی دیکھا ہے، مسجد کوفہ بھی دیکھی ہے، مسجد کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کا روضہ بھی دیکھا ہے۔ دارالامارہ تو ختم ہو گیا، جو مولا کے گھر کے پاس تھا، اس کے دروازے پہ مسلم کا سر لٹکا دیا گیا۔ مسلم تمہارا سر دروازے پہ لٹکایا گیا، حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ظالموں نے اس کے بعد مسلم کو جو شہید کے بعد جملہ شہادت کے موقع پر جب ظالم شہید کرنے لگے نا، تو مسلم نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ۔ یہ جو آپ زیارت میں انگلی سے
اشارہ کر کے سلام بھیجتے، یہ مسلم کی سنت ہے۔ سر قلم ہو گیا، ارے جسم کو چھت سے ظالم نے پھینک دیا، لیکن اس کے بعد بھی قرار نہ آیا۔ کوفے کی گلیوں میں ظالموں نے مسلم کے لاشے کو گلی گلی کشا کشا کھینچا۔ سيعلم الذين ظلموا أيما انقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بالقضاء والتسليما لأمره ما تم خصه